بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طاہر، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آج ارکان پارلیمنٹ، پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولڈرز اور مقتدر پی ایم ایل این کی جو کلاس ہے اس سے خطاب کیا۔ نواز شریف کی تقریر اور اس سے پیدا ہونے والے کچھ سوالات، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ ضمنی طور پر ہم زیر بحث لائیں گے سیاست میں سرایت کرنے والے گھٹیا پن کو بھی۔ میکیاولی نے اپنی کتاب پرنس میں لکھا تھا کہ پالیٹکس ہیو نو ریلیشنز ٹو مورلز، سیاست کا اخلاقیات سے کوئی رشتہ نہیں۔ بدقسمتی ہماری سیاست کی یہ ہے کہ حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے مد مقابل ایک جیسے لوگ ہیں۔ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار، آپ ان کے خلاف ایک جیسا مقدمہ قائم کر سکتے ہیں، ایک جیسے سوالات اٹھا سکتے ہیں۔ ان کے جو دعوے ہیں وہی ان کے خلاف مقدمے ہیں۔ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ دوسروں کے خلاف دعوے بن کر سامنے آتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کلاس کو آخر مخاطب کیسے کریں۔ ایک بہت ہی پامال فقرہ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، آنکھ میں شرم و حیا بھی نہیں ہوتی۔ آج نواز شریف نے جب خطاب فرمایا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی رفتار، گفتار، کلام، پیام وہی ٹون اور ٹینر کے ساتھ ہیں جو گزشتہ ان کی 3 تقاریر میں تھا۔ حزب اختلاف کی اے پی سی سے انہوں نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اور جس بیانیے کا اظہار کیا تھا، یہ چلتے چلتے آج ان کا 4تھا خطاب تھا۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مطمع نظر، ان کا فوکس ابھی تک وہی کا وہی ہے۔ نواز شریف کا ماضی کچھ مختلف رہا ہے، کیا وہ اپنا مستقبل اپنے ماضی سے مختلف بنا پائیں گے؟ ان کا آج کا حال اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ حزب اختلاف کے ہم دیگر جماعتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جن کے ساتھ انہیں چل کر یہ سفر طے کرنا ہے، اور وہ سفر کیا ہے؟ وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک تحریک تک محدود نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے خطاب کے بعد شاہد خاقان عباسی نے ارکان پارلیمان اور پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولڈرز کو یہ تک کہا کہ انہیں جیل جانا پڑے گا، وہ اگلے 2 مہینے اس کے لیے وقف کر دیں، انہیں پتھر کھانے پڑیں گے، اس کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ اور نواز شریف نے اپنے خطاب میں جو بنیادی بات کہی وہ بھی کچھ اسی طرح کی تھی، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ اگر وہ ایک ایسا میدان تیار کر رہے ہیں جس میں تصادم ناگزیر ہے، جس میں لڑائی ہونی ہی ہے، اور جس میں ایک ممکنہ خطرناک قسم کا مقابلہ اور سب بندی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ جو جماعتیں ہیں کیا وہ اس کی سکت اور وسعت رکھتی ہیں۔ اب آپ 1 روز پہلے کی سیاسی سرگرمیاں اگر دیکھیں تو گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ حیرت انگیز طور پر مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا، جو اس تحریک کے قائد ہے، پی ڈی ایم کے قائد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمارا مقابلہ یا ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا فوکس صرف عمران خان ہے۔ عمران خان کو حکومت سے بے دخل کرنا ہمارا اولین ہدف ہے، اور فوج کو ہم سالمیت وطن کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس فضل الرحمان کی سب سے حامی طاقت جو پی ڈی ایم میں ہے وہ پی ایم ایل این ہے، نواز لیگ ہے۔ نواز لیگ یہ کہتی ہے کہ ہمارا ہدف عمران خان ہے ہی نہیں، ہمارا ہدف ان کو لانے والے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہے اور ان کا ہدف مختلف ہے، اور نواز شریف صاحب کا ہدف مختلف ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے عزائم اور اپنے اقدامات سے کچھ علیحدہ یا الگ الگ دکھائی دیتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیے،
جب مولانا فضل الرحمان کا نام پی ڈی ایم کی قیادت کے طور پر سامنے آیا تو اس کے بعد ہم پیپلز پارٹی کا ایک فعال کردار نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کچھ فاصلے پر دکھائی دیتی ہے، اسی طرح اے این پی کی سرگرمیاں بھی کچھ مان پڑی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی بھی کوئی سرگرمیاں خاص نظر نہیں آ رہی۔ پی ڈی ایم نے جو پہلا جلسہ کوئٹہ کا طے کیا تھا اس کی تاریخ تبدیل ہوئی، اب وہ جلسہ کراچی میں ہوگا۔ خاص بات نواز شریف کی تقریر میں کیا تھی؟ نواز شریف کی تقریر میں خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسی تحریک میں جا رہے ہیں اور ہم ایک ایسے مقصد کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے والے ہیں جس کے نتیجے میں بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ گویا نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک امتحان سے دوچار ہونے والی ہے۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کو جو اہم بات کہی وہ یہ کہ ہم جس سفر پہ جا رہے ہیں وہ کٹھن ہے، اگر کوئی ابھی سے لوٹنا چاہے تو لوٹ جائے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک تصادم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اتنا ہی صاف اور شفاف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا ہدف وہ تصادم نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا ہدف صرف ایک ہے، عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کیا جائے۔ اب پی ڈی ایم کی یہ دو اہم جماعتیں اپنے الگ الگ اہداف کو ایک مقصد کی میں کیسے پروئے گی اور اپنی حکمت عملی کو یکساں کیسے کر پائے گی۔ اگرچہ ابھی سب لوگوں کو پاکستان میں جو کوئی بھی موجودہ سیاسی منظرنامے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں ان کو نظر آئے گا کہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی یہ دو جماعتیں ہیں جو حزب اختلاف میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مستحکم کردار ادا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، مگر ان دونوں جماعتوں کے اہداف کا یہ باریک فرق ابھی اگرچہ بہت مدھم ہے لیکن تحریک کے اگلے مرحلے پر یہ بہت نمایاں ہو جائے گا، اور یہ فرق جیسے جیسے نمایاں ہوتا جائے گا اس تحریک کی قدر و قیمت کا بھی پتہ چلے گا، اس تحریک کی اثر اندازی کا بھی پتہ چلے گا، اور اسی سے اندازہ ہوگا کہ یہ تحریک کتنا آگے چل پائے گی یا ابتدا میں ہی ہانپ جائے گی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس تحریک کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں۔ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلنے والی تحریک ہے یا نواز شریف یا عمران خان کے خلاف تحریک چلے گی؟ نواز شریف کا ہدف اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی جماعتوں کا نہیں۔ پیپلز پارٹی کا ہدف اس تحریک کی قیادت لیتے ہوئے بلاول بھٹو کو اگلا پوٹینشل وزیر اعظم کا امیدوار بنانا ہے۔ کیا یہ الگ الگ اہداف ایک ہو سکیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس تحریک کو چلاتے ہوئے دو تین اور پہلو بھی ہیں جو قابل توجہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی تحریک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں چلی، وہ حکومتوں کے خلاف چلی ہے، اور اگر کوئی تحریک چلی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے کے خلاف بھی تو اس کی قیادت اندرون خانہ یا پس پردہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ساز باز کرتی ہوئی آگے بڑھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آج تک کے کھیل کے خلاف چلائی جانے والی یہ تحریک اسٹیبلشمنٹ سے نیگوسیشن کے بغیر کامیابی کی منزل کیسے سر کرے گی، جبکہ اس پوری اپوزیشن اتحاد میں صرف نواز شریف کے بیانیے کے علاوہ کوئی دوسرا بھی اس بیانیے کی حمایت کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ شہباز شریف بھی نہیں، مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ نواز شریف کے ارد گرد نظر آنے والے وہ لوگ جو اس بیانیے کی حمایت میں کم از کم نعرے لگا لیتے ہیں ان میں سے بھی بیشتر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے ماضی کے کردار میں صرف ان کو درون خانہ راز و نیاز کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ آخر یہ لوگ اپنے کردار میں یہ جوہری تبدیلی کیسے کر پائیں گے؟ اس کے لیے ایک اخلاقی قوت چاہیے۔ وہ اخلاقی قوت سیاست میں تو بالکل بھی نہیں آپ کو میسر آتی، اور اس قبیل کماش کے لوگوں میں تو بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ آئندہ دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سیاسی رہنما اپنے قد سے کچھ بڑے نظر آتے ہیں یا نہیں، لیکن میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ تاریخی واقعہ کیا ہے؟
12 اکتوبر 1999 کے منظم انقلاب کے بعد جب نواز شریف اقتدار سے بے دخل ہوئے تو ایک تحریک کی تیاریاں ہوئی. نواب زادہ نصر اللہ خان نے اے آر ڈی نئے سرے سے منظم کی اور اس کا ہر اول دستہ جو ہے وہ پی ایم این این تھی. ظاہر ہے وہ اقتدار سے بے دخل ہوئی تھی اور وہ وکٹم تھی. نواز شریف نے خاموشی سے حزب اختلاف کے اس اتحاد کی قوت کا استعمال کرتے ہوئے معاملات طے کیے اور وہ ایک روز رات کی تاریکی میں جب چمگادڑوں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے ہوائی جہاز میں سوار ہوئے اور جدہ چلے گئے. ان کی جدہ رخصتی کو عجیب و غریب معنی پہنائے گئے. دسترخوانی قبیلے نے کہا کہ کتنی اعلیٰ جگہ سے ان کا بلاوا آیا ہے اور وہ پاکستانی عوام کو دھوکہ دے کر رات کی تاریکی میں خاموشی سے چلے گئے. تب نواب زادہ نصر اللہ خان نے ایک تاریخی فقرہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں سیاستدانوں سے معاملات کیے مگر پہلی مرتبہ میں نے تاجر سے معاملات کیے اور نقصان اٹھایا. محمد طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.